شروع ہو رہا ہے 5ویں پارے سے، 5ویں پارے کی ابتدا سے، آغاز سے۔ اور اس پارے کے آغاز کے اندر جو مسئلہ بتایا جا رہا ہے وہ مسئلہ یہ ہے کہ ایسے رشتے ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا ابدی طور پہ حرام ہے، اور ان رشتوں کا بیان اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کے اندر 4 پارے کی آخری آیت کے اندر کیا۔ فرمایا کہ 7 رشتے ایسے ہیں جو نسبی طور پہ تمہارے اوپر حرام ہیں، 7 رشتے ایسے ہیں جو سسرالی طور پہ 7 رشتے ایسے ہیں جو رضائی طور پہ تمہارے اوپر حرام ہیں، اور 4 رشتے ایسے ہیں جو سسرالی طور پہ تمہارے اوپر حرام ہیں۔ انہی حرام رشتوں کے اندر ایک رشتہ جس کا آغاز اللہ رب العالمین نے 5ویں پارے کے آغاز میں کیا، فرمایا اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم والمحصنات من النساء الا ما ملكت ایمانکم کتاب اللہ علیکم واحل لکم ما وراء ذلکم ان تبتغوا باموالکم محسنین غیر مسافحین فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة ولا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة إن الله كان عليما حكيما۔ تو ابدی حرام رشتوں میں سے ایک رشتہ وہ یہ ہے والمحصنات من النساء، شادی شدہ عورتیں، والمحصنات یہ لفظ احسان میں سے ہے اور اس کا مادہ ہے حا صاد نون حسن، اور اس کے مختلف معانی ہیں، لیکن یہ جو آگے آنے والی آیات ہیں ان کے اندر یہ لفظ 4 معنوں کے ارد گرد گھومے گا۔ سب سے پہلا شادی شدہ، دوسرے نمبر پہ آزادی، تیسرے نمبر پہ پاک دامنی، اور چوتھے نمبر پہ اسلام یعنی مسلمان ہونا۔ تو یہاں پہ ہم محسنات کا معنی کریں گے شادی شدہ عورتیں۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم، یہ جو ہے یہاں چھوٹ گیا، وہ کل وہاں سے نہیں کیے تھے، اور رکوع تک شیخ ترجمہ کیے تھے 2-3 آیت جو ہے، ایک آیت جو حرمت علیکم امہاتکم جو بتائے رشتے حرام ہے، وہ ترجمہ تفسیر نہیں ہوا تھا، وہیں سے آغاز کریں گے آج۔ اچھا مجھے انہوں نے سینڈ کیا تھا، وہ کہا تھا کہ 5ویں پارے کے آغاز سے پڑھانا۔ ہاں 5واں پارہ بتایا ہے مجھے، تو اسی لیے بولی میں آپ 4تھے پارے کا بول رہے ہیں رضوان آپ؟ ہاں وہ کہاں کیے تھے، حرمت علیکم امہاتکم نہیں کیے تھے نا، مطلب ایک آیت چھوٹ گئی تھی۔ ہاں یہ ایک آیت سرسری طور پہ بتائے تھے، نہیں، سرسری کہاں، سرسری کچھ بھی نہیں بتائے تھے، مقتن وسا سبیلا وہاں تک لکھا ہوا ہے، ایک نکاح میں 2 بہنیں جمع نہیں ہو سکتی بول کے وہ ہے۔ الگ دوسری آیت کا ہے نا، وہ کتاب میں کہاں، کیا ایک آخری آیت؟ آخری آیت حرمت علیکم امہاتکم ہے۔ نہیں، آخری آیت بھی بتائے تھے بول کر بولے، اور ایک آیت کیوں چھوڑیں گے شیخ؟ تو نہیں، وہ بتائے تھے آپ رکوع تک کیے تھے، شاید۔ رکوع تک جو ہے، جہاں تک رکوع ہے وسا سبیلا وہیں چلیے نہیں یہاں ہم لکھا ہوا ہے، لیکن چلیے آپ غور نہیں کرے تھے ہوں گے، پوری کر دیے تھے وہ آیت، سمجھے؟ ہمارے پاس تو لکھا ہوا ہے اس کی جو تفسیر وہ بیان کرے تھے نا، وہ لکھی ہوئی ہے یہاں پہ تفسیر۔ نہیں باجی، وہ مقطع وہیں تک رکوع تک پڑھائے ہیں، نہ تو شیخ پوچھ لیجیے شیخ سے، میں لکھا ہوں، میں تو وہاں کلاس میں تھا۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم شیخ، اس کا مختصر ترجمہ اور تفصیل کر دیں انشاءاللہ، اللہ جزائے خیر دے۔ اوکے کوئی مشکل نہیں، کوئی چھوڑ مشکل دیں، نہیں۔ باقی خاموش ہو جائیں، خاموش ہو جائیں باقی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حرمت علیکم امہاتکم وبناتکم واخواتکم وعماتکم وخالاتکم وبنات الاخ وبنات الاخت۔ میں نے جس طرح کہ پہلے ذکر کیا کہ اللہ رب العالمین نے کچھ ایسے رشتے بیان کیے ہیں جن کے ساتھ نکاح کرنا ابدی طور پہ حرام ہے، ہمیشہ کے لیے حرام ہے، اور ان کے اندر 7 رشتے وہ ہیں جو انسان کے نسب سے تعلق رکھتے ہیں، جو انسان کی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، جن کا انسان کے ساتھ خونی رشتہ ہوتا ہے۔ ان میں فرمایا حرمت علیکم امہاتکم، اے لوگو تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے نکاح کرنا
تمہاری ماؤں کے ساتھ، تمہاری ماؤں کو تمہارے اوپر حرام کر دیا گیا ہے، کسی بھی صورت تم اپنی ماؤں سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ وبناتکم، اسی طرح تمہاری بیٹیوں کو، واخواتکم، اور تمہاری بہنوں کو، وعماتکم، اور تمہاری پھوپھیوں کو، وخالاتکم، اور تمہاری خالاؤں کو، وبنات الاخی، اور تمہاری بھتیجیوں کو، بھائی کی بیٹی کو، وبنات الاختی، اور اسی طرح تمہاری بھانجیوں کو، بنات الاختی، بہن کی بیٹی کو۔ یہ ہے وہ 7 رشتے جو نسبی طور پہ انسان کے اوپر حرام ہیں۔ اور فرمایا وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ، اور تمہاری وہ مائیں جنہوں نے تم کو دودھ پلایا، تمہاری رضائی مائیں بھی تمہارے اوپر حرام ہیں۔ جس طرح تمہیں جرنے والی ماں تمہارے اوپر حرام، اسی طرح وہ عورت جس نے تم کو دودھ پلایا ہے وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ، اور اسی طرح تمہاری رضائی بہنیں، وہ لڑکیاں جنہوں نے تمہارے ساتھ مل کے اس عورت کا دودھ پیا ہے وہ بھی تمہارے اوپر حرام ہے۔ وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ، اور اسی طرح تمہاری بیویوں کی مائیں، تمہاری ساس، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُنَّ وَفِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ، وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُم مِّن نِّسَائِكُمْ، وربائب، اور وہ ربائب، ربیبہ کہتے ہیں یعنی اس لڑکی کو، اس بچی کو جو تمہاری بیوی کی بیٹی ہو، یعنی آپ نے اس سے دوسری شادی کی عورت سے، تو وہ گود کے اندر پہلے خاوند سے ایک بیٹی لے کے آئی اور اس نے وہ پرورش تمہارے خرچے سے تمہارے گھر میں رہ کے تمہارے زیر کفالت اس کی، تو وہ بیٹی بھی تمہارے اوپر جو ہے وہ حرام ہے۔ وربائبکم اللاتی، اور وہ بچیاں جو تمہاری گودوں کے اندر ہیں، من نسائکم، تمہاری عورتوں سے، اللاتی دخلتم بہن، وہ عورتیں کہ تم نے ان کے ساتھ دخول کر لیا ہے۔ ایک عورت جس کے ساتھ آپ نے نکاح کیا وہ پیچھے سے ایک بچی کو لے کے آئی، اس بچی نے تمہارے گھر کے اندر پرورش پائی اور تم اس عورت سے استمتاع بھی کر چکے ہو، فائدہ بھی اٹھا چکے ہو، دخول بھی کر چکے ہو، تو وہ بچی تمہارے اوپر ابدی طور پہ حرام ہو جائے گی۔ فَإِن لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اگر تم نے ان کے ساتھ دخول نہیں کیا، اس عورت سے آپ نے استمتاع نہیں کیا، تو پھر کوئی حرج نہیں، پھر بعد کے اندر آپ اس بچی سے شادی کر سکتے ہو۔ وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ، اور تمہارے بیٹوں کی بیویاں، الذین، وہ بیٹے، من اصلابکم، جو تمہاری پشتوں سے ہیں، تمہاری بہو، وہ بھی تمہارے اوپر ابدی طور پہ حرام ہے۔ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، اور یہ کہ تم جمع کرو دو بہنوں کو، دو بہنیں ایک آدمی کے نکاح میں بیک وقت اکٹھی نہیں ہو سکتی، حرام ہے۔ ہاں اگر ایک کا انتقال ہو جائے تو دوسری بہن سے شادی ہو سکتی ہے۔ الا ما قد سلف، مگر وہ جو گزر گیا۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ الا ما قد سلف، جو ہو گیا سو ہو گیا، اگر زمانہ جاہلیت کے اندر ان میں سے کوئی کام کر بھی لیا تو پرانے زمانے کا حساب نہیں دیا جائے گا، پرانے زمانے کی بات کو بطور دلیل پیش نہیں کیا جائے گا۔ جی تو یہاں سے ہمارا سبق جو مجھے کہا گیا تھا، والمحصنات من النساء، اسی طرح شادی شدہ عورتیں، الا ما ملکت ایمانکم، مگر وہ عورتیں شادی شدہ کہ جن کے مالک بنے تمہارے دائیں ہاتھ۔ پیچھے رشتے بیان کیے جو ابدی طور پہ حرام، انہی ابدی حرام رشتوں میں سے شادی شدہ عورتیں مسلمانوں کی، ان کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ ایک عورت کی شادی ہوئی ہے، اس کے خاوند نے اس کو طلاق دے دی، تو شادی شدہ عورت سے نکاح کرنا یہ حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ ہاں اگر وہ شادی شدہ عورتیں لونڈیاں ہیں اور جنگ کے اندر قید ہو کے آئی ہیں، تمہارے حصے کے اندر آ گئی ہیں، تو پھر ان کے ساتھ استمتاع ہو سکتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے وہ حق زوجیت ادا ہو سکتا ہے۔ الا ما ملکت ایمانکم، مگر لونڈیوں کے ساتھ، شادی شدہ لونڈیوں کے ساتھ
نکاح ہو سکتا ہے۔ اس آیت کا شان نزول مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب جنگوں کے اندر لونڈیاں ملتی مسلمانوں کو تو مسلمان ان سے استمتاع فائدہ اٹھانے سے پرہیز کرتے، ہچکچاتے، مکروہ سمجھتے، تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کر دیا۔ اور بعض مفسرین باقاعدہ نام بھی لیتے ہیں کہ جب ہم نے جنگ میں قبیلہ اوتاس کی عورتوں کو لونڈیاں بنایا، ان کے ساتھ نکاح کرنے کو مکروہ سمجھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی کہ اگرچہ یہ عورتیں جو غیر مسلمہ ہیں، یہ شادی شدہ ہیں، لیکن تمہاری لونڈیاں ہیں، تم ان کے ساتھ فائدہ اٹھا سکتے ہو، مگر ایک شرط کے ساتھ۔ وہ شرط یہ ہے کہ استبرائے رحم ہو، یعنی ان کا پیٹ صاف ہو۔ اگر تو مطلب یہ ہے کہ ایک حیض کا انتظار کیا جائے گا، اگر حیض آنے کے بعد پھر ان کے ساتھ فائدہ اٹھانا جائز ہے۔ اگر ان کو حیض نہیں آیا، وہ حاملہ ہیں، تو پھر وضع حمل کا انتظار کیا جائے گا۔ المہم اس چیز کا خصوصی طور پہ خیال رکھا جائے گا کہ ان عورتوں کے پیٹ میں کسی ان کے سابقہ خامن کا نطفہ نہ ہو۔ کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا فریضہ ہے، اللہ کا فرض کردہ اصول ہے، علیکم تمہارے اوپر، وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُم، حلال ہے تمہارے لیے وہ رشتے یا وہ عورتیں وراء ذالکم جو ان کے علاوہ ہیں، ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم تلاش، کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا فرض کردہ اصول ہے تمہارے اوپر، وَأُحِلَّ لَكُم، اور حلال ہیں تمہارے لیے، ما وہ رشتے وراء ذالکم جو ان رشتوں کے علاوہ ہیں، ان تبتغوا باموالکم، یہ کہ تم تلاش کرو اپنے مالوں کے ذریعے، محسنین، عزت کی حفاظت کرنے کے لیے، غیر مصافحین، بغاوت کرنے والے نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں کہ ان عورتوں کے علاوہ تم کو عورتیں ملیں تو ان کو حق مہر دے کے اپنی عفت دامنی کے لیے، اپنی عزت، اپنی نظر، اپنے ایمان کو محفوظ کرنے کے لیے تم ان کے ساتھ نکاح کر سکتے ہو، غیر مصافحین، بغاوت کرنے والے نہ ہوں۔ خالی ان کے ساتھ شہوت کو پورا نہ کرنا آپ کا مقصد ہو، بلکہ ان کو نکاح میں لا کے ان کے ایمان کو بھی محفوظ کرنا، اپنے ایمان کو بھی محفوظ کرنا، ان کی بھی کفالت کرنا، اور آنے والی نسلوں بچوں کی بھی حفاظت کرنا اور ان کی ذمہ داری کو نبھانا، یہ تمہارا نکاح کرنے کا مقصد ہو۔ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، پس وہ حق مہر، استمتعتم به، استمتعتم کہ تم نے فائدہ اٹھایا، بھی اس حق مہر کے ساتھ، منہن ان عورتوں سے، فآتوہن اجورہن فریضہ، تو دو تم ان کو ان کا حق مہر فریضتاً بطور فرض، جو حق مہر مقرر ہے۔ اگر تم نے بیویوں کے ساتھ فائدہ اٹھا لیا تو پھر اس کا حق مہر دینا آپ کے اوپر فرض ہے اور تم نے وہ دینا ہے۔ ولا جناح علیکم فیما تراضیتم به من بعد الفریضہ، اور نہیں ہے گناہ تمہارے اوپر، فیما اس حق مہر میں، تراضیتم به کہ تم راضی ہوگے اس حق مہر کے ساتھ، من بعد الفریضہ فرض کر لینے کے بعد۔ ہاں حق مہر مقرر ہو گیا، میاں بیوی آپس کے اندر ملے، اگر وہ دونوں رضامندی سے حق مہر کے اندر کمی بیشی کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، شریعت اس چیز کی اجازت دیتی ہے۔ ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ بے شک اللہ تعالیٰ سارے معاملات کو، ساری چیزوں کو جاننے والے ہیں، حکیمن بہت زیادہ حکمت والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ جو رشتے مقرر کیے ہیں ان کے اندر بہت بڑی حکمتیں ہیں، انسان کی عقل اس کو مانے یا نہ مانے، بہرحال اللہ کے یہ احکامات اللہ کی طرف سے دنائی کے اوپر مبنی ہیں۔ وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو کوئی نہ طاقت رکھے تم میں سے، طولا قدرت کی، وسعت کی، طاقت کی، أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ، یہ کہ وہ شادی کریں آزاد مومنہ عورتوں سے۔ میں نے پہلے پیچھے عرض کیا تھا کہ محصنات آنے والے آیات کے اندر مختلف سیاق کے اندر استعمال کیا جائے گا، پھر معنی اس کا صحیح سمجھ میں آئے گا، صحیح بنے گا۔ تو محصنات کے 4 معنی ان آیات کے اندر آئیں گے۔ سب سے پہلے شادی شدہ، جس طرح ہم نے کر لیا، دوسرے نمبر پہ آزاد، تیسرے نمبر پہ پاک دامن، اور چوتھے نمبر پہ مسلمان اسلام۔
تو یہاں پہ اس کا معنی کریں گے این کی حل محصنات المؤمنات، یہ کہ وہ شادی کرے آزاد مومنہ عورتوں سے. ایک آدمی ہے اس کے پاس طاقت نہیں کہ وہ عام معاشرے کے اندر کسی آزاد مسلم عورت سے شادی کرے. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، اگر نکاح ہی کرنا ہے، ویسے تو لونڈی سے بغیر نکاح کے بھی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر وہ حقوق سے ڈرتا ہے، اللہ سے ڈرنے والا بندہ ہے، اور وہ آزاد عورت کو اپنے گھر میں لانے کی استطاعت طاقت نہیں رکھتا، تو پھر اس کے لیے جائز ہے کہ وہ مومنہ لونڈی سے شادی کر لے. فَمِمَّا وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا، اور جو کہ نہ طاقت رکھے تم میں سے جو ہے وہ وسعت کی این کی حل محصنات، یہ کہ وہ نکاح کرے آزاد المؤمنات مومنہ عورتوں سے. فَمِمَّا مَلَكَتْ، تو پس ان سے کہ مالک بنے تمہارے دائیں ہاتھ، من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری مومنہ لونڈیوں میں سے، تو پھر کسی مومنہ لونڈی سے شادی کر لو. واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تعالی جانتا ہے تمہاری لونڈیوں کو، بعضکم من بعض، بعض تمہارا بعض سے ہے. وہ جو مومنہ لونڈیاں تمہارے پاس ہیں، تمہاری وسعت کے اندر ہیں، تمہاری رینج کے اندر ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو جانتے ہیں، وہ تمہارا ہی حصہ ہیں، تمہاری ہی ملکیت ہیں، تو ان میں سے کسی کے ساتھ نکاح کر لو. لیکن فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، تم نکاح کرو ان کے ساتھ. سارے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ، اور جو کہ نہ طاقت رکھے منکم تم میں سے، طولاً وسعت کی، ان ينكح المحصنات، یہ کہ وہ شادی کرے المحصنات آزاد المؤمنات مومنہ عورتوں سے. فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، تو پس وہ نکاح کر لے ان سے کہ مالک بنے تمہارے دائیں ہاتھ، من فتیاتکم المؤمنات، تمہاری مومنہ لونڈیوں میں سے. ایک شخص آزاد مسلم عورت سے شادی کرنے کی استطاعت طاقت نہیں رکھتا، تو وہ کسی لونڈی سے شادی کر لے جو کہ مومنہ ہے، لونڈی کے ساتھ نکاح کر لے. واللہ اعلم بایمانکم، اور اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والے ہیں، تمہارے عقد کو، تمہارے اعمال کو بخوبی جاننے والے ہیں. بعضکم من بعض، بعض تمہارا بعض سے ہے. آپ مسلم آزاد عورت سے شادی کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، اور آپ جو ہے وہ ہر قسم کی برائی، ہر قسم کی حق تلفی سے بچنا چاہتے ہو، تو کسی مومنہ عورت سے، مومنہ لونڈی سے شادی کر لو. اللہ تعالیٰ تمہارے دلوں کے رازوں کو جاننے والے ہیں. فَانْكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، پس تم نکاح کرو ان لونڈیوں کے ساتھ، بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ، ان کے مالکوں کی اجازت سے. وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، اور تم دو ان کو ان کا حق مہر، بالمعروفی، اچھے طریقے کے ساتھ، محصنات، ایسی عورتیں، ایسی لونڈیاں کہ جو محصنات ہیں، پاک دامنہ ہیں، غیر مصافحات، اور وہ علانیہ بدکاری کرنے والی نہیں، مصافحات یعنی سرکشی کرنے والی نہیں، علانیہ بدکاری کرنے والی نہیں. ولا متخذات اخدان، اور نہ ہی وہ چوری چھپ کے یار دوست بنانے والی ہیں. فَإِذَا أُحْسِنَّ، پس جب وہ نکاح کے اندر آ جائیں، فَإِنْ آطَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس اگر وہ کریں کوئی برائی کا کام، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ، تو ان کے اوپر ہے آدھا جو ہے المحصناتی آزاد عورتوں کے اوپر، من العذاب، عذاب سے. ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنَةَ مِنْكُمْ، یہ اس شخص کے لیے ہے جو ڈرتا ہے تم میں سے تکلیف سے. وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور اگر تم صبر کرو، واللہ غفور الرحیم، تو اللہ رب العالمین بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں. تو اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین حکم دے رہے ہیں کہ اگر تم آزاد مسلم عورت سے شادی کی استطاعت طاقت نہیں رکھتے تو کسی لونڈی سے شادی کر لو، اور لونڈی سے شادی کرنی ہے اس کی مالک کی اجازت کے ساتھ. اگر اس کے مالک کی رضامندی نہیں تو تمہارا نکاح نہیں، جو بھی کرو گے حرام کرو گے، اس لیے کہ لونڈی کی شادی اس کی مالک کی اجازت کے بغیر
نہیں ہو سکتی۔ اگر اس عورت کی مالک کوئی عورت ہے تو عورت ولی نہیں بن سکتی، لہٰذا اس لونڈی کا ولی وہی بنے گا جو اس عورت کا ولی ہوگا، اس عورت کا ولی اس لونڈی کا ولی ہوگا۔ اور اسی طرح کوئی غلام ہے تو وہ غلام بھی اپنے مالک اپنے آقا کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا۔ لونڈیوں سے نکاح کرنا ہے ان کے مالکوں کی اجازت کے ساتھ، اور لونڈیاں بھی ایسی ڈھونڈنی ہیں جو چوری چھپ کے یا اعلانیہ بغاوت کرنے والی نہ ہوں، دوستیاں بنانے والی نہ ہوں، بلکہ محسنات ہوں، پاک دامنہ ہوں۔ اور اسی طرح فرمایا فَإِنْ أُحْسِنَّ، پس اگر وہ نکاح کے اندر آ جائیں، منکوحہ بن جائیں، فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ، پس اگر وہ کوئی برائی کا کام کریں، کوئی زنا کر لیں نعوذ باللہ، فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى الْمُحْصَنَاتِ مِنَ الْعَذَابِ، تو ہوگا ان کے اوپر آدھا عذاب، ما علی المحصنات، جو آزاد عورتوں کے اوپر ہے۔ اگر ایک آزاد عورت شادی شدہ زنا کرتی ہے تو اس کو رجم کیا جائے گا۔ اگر کوئی آزاد غیر شادی شدہ عورت زنا کرتی ہے تو اس کو 100 کوڑے مارے جائیں گے۔ اب اس لونڈی نے زنا کر لیا شادی کرنے کے بعد، تو اس کو آزاد عورت کی آدھی سزا دی جائے گی، اور آدھی سزا بھی کوڑوں کی دی جائے گی، اس لیے کہ رجم آدھا ہو نہیں سکتا۔ اور اس رجم کے بعد جو سب سے بڑی سزا ہے وہ 100 کوڑے ہیں، تو لہٰذا ان 100 کوڑوں میں سے 50 کوڑے اس لونڈی کو مارے جائیں گے۔ اور یہ لونڈیوں سے شادی کرنا کس کے لیے ہے؟ فرمایا ذالک لمن خشی العنۃ منکم، یہ ان کے لیے ہے جو تکلیف سے ڈرے تم میں سے۔ ایسا آدمی جو کہتا ہے کہ میرا گزارا نہیں شادی کے بغیر، مجھے شادی کرنی ہی کرنی ہے، تو اس شخص کو اجازت ہے۔ لیکن اگر وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، وَأَن تَصْبِرُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تم صبر کرو، خَيْرٌ لَكُمْ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر تم صبر کر لو گے، کسی مسلم آزاد عورت کو حاصل کرنے میں کامیاب نہیں، طاقت وسعت نہیں، لونڈی سے شادی کرنے میں اگر صبر کر لو گے تو یہ تمہارے لیے بہت زیادہ بہتر ہے۔ واللہ غفور الرحیم، لیکن اللہ تعالیٰ بخشنے والے ہیں، رحم کرنے والے ہیں۔ اس لیے کہ تم اگر لونڈیوں سے شادی کرو گے، لونڈیوں سے تمہارے بچے پیدا ہوں گے، تو وہ لونڈی کا جو مالک ہے اس کی ملکیت ہوں گے، تمہارے لیے اس کے اندر خسارہ ہے، تمہارے لیے اس کے اندر جو ہے نا وہ گھاٹا ہے۔ اس لیے بہرحال لونڈیوں سے شادی کرنے کے اندر صبر اختیار کرو۔ جی، یرید اللہ لیبین لکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں لیبین لکم، یہ کہ وہ وضاحت کے ساتھ مسائل بیان کریں، لکم تمہارے لیے، ویہدیکم، اور وہ رہنمائی کریں تمہاری، سنن الذین من قبلکم، ان لوگوں کے طریقوں کو، من قبلکم جو تم سے پہلے تھے، ویتوب علیکم، اور وہ توبہ قبول کریں تمہاری، واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو احکام بیان کیے ہیں، ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے واضح طریقے کو بیان کر دیں، اور تم سے پہلے جو لوگ ان کاموں کے اندر مشغول تھے یا ان کاموں کے اندر ملوث تھے، ان کی باتوں کو تمہارے سامنے بیان کر دیں، اور وہ تمہاری توبہ کو قبول کریں۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ جاننے والے ہیں، حکمت والے ہیں۔ واللہ یرید ان یتوب علیکم، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، واللہ یرید ان یتوب علیکم، اور اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ توبہ قبول کریں تمہاری، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور چاہتے ہیں وہ لوگ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ جو پیروی کرتے ہیں شہوات کی، أَن تَمِيلُوا مَيْلًا عَظِيمًا، یہ کہ تم مائل ہو جاؤ بہت بڑا مائل ہونا، یہ کہ تم جھک جاؤ بہت بڑا جھکنا، بہت بڑے جھکنے سے مراد یہ کہ تم حق سے باطل کی طرف جھک جاؤ، یہ کہ تم سیدھے راہ سے گمراہی کی طرف مائل ہو جاؤ۔ یہ جو ہے وہ خواہش ہے ان لوگوں کی جو خواہشات کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اللہ یرید ان یتوب علیکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ وہ توبہ قبول کریں تمہاری، وَيُرِيدُ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ الشَّهَوَاتِ، اور وہ لوگ جو شہوات کی پیروی کرنے والے ہیں، گمراہ لوگ ہیں،
وہ یہ چاہتے ہیں ان تمیلوا میلا عظیما، یہ کہ تم جھک جاؤ بہت بڑا جھکنا، یہ کہ تم حق کو چھوڑ کے باطل کی طرف جھک جاؤ. یرید اللہ ان یخفف عنکم، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں ان یخفف عنکم، یہ کہ وہ تخفیف کریں تم سے. وخلق الانسان ضعیفا، اور پیدا کیا گیا ہے انسان کمزور. اللہ تعالیٰ ان مسائل کو بیان کر کے تمہارے لیے آسانی چاہتے ہیں، تمہارے لیے مشکلات سے چھٹکارا چاہتے ہیں. وخلق الانسان ضعیفا، اس لیے کہ جو انسان ہے وہ کمزور پیدا کیا گیا ہے. انسان جسمانی طور پہ یا انسان جو ہے وہ عزم و ہمت کے لحاظ سے کمزور پیدا کیا گیا ہے. یہ بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ یہ بھی کیا ہے کہ انسان عورت کے سامنے ضعیف پیدا کیا گیا ہے. بہرحال عورت کسی نہ کسی طریقے سے انسان کو قابو میں، مرد کو قابو میں کر ہی لیتی ہے. عورت کے مقابلے میں انسان جو ہے وہ عورت کی باتوں کے سامنے ضعیف ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، نہ تم کھاؤ اپنے مالوں کو آپس میں بالباطل، باطل طریقے کے ساتھ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ ہو تجارت عن تراض منکم، تمہارے درمیان باہم رضامندی سے. اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں کہ اے ایمان والو، تم اپنے مالوں کو باطل طریقے کے ساتھ نہ کھاؤ، یعنی اپنی کمائی کو جھوٹ کے ذریعے، مکر فریب کے ذریعے، جیل سازی کے ذریعے، ملاوٹ کے ذریعے نہ کھاؤ، بلکہ حلال رزق کھاؤ اور اپنے بچوں کو حلال رزق کھلاؤ. لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اس سے مراد ہر وہ کام جس کے اندر حرام کی آمیزش ہے، یا ہر وہ کام، ہر وہ کاروبار جس کا کرنا حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے مطلق طور پہ اس سے جو ہے وہ منع فرمایا ہے. اس آیت کا سبب نزول یہ ہے کہ عرب کے اندر، مشرکین کے اندر یہ ایک طریقہ تھا کہ جب وہ کسی سے مثال کے طور پہ کپڑا لیتے تھے تو گاہک اور دکاندار کے درمیان یہ طے پاتا تھا کہ آپ یہ کپڑا 50 ریال میں لے جائیں، اگر آپ کو پسند نہ آیا آپ اس کو لوٹا جائیں، لیکن آپ کو 52 ریال دینے پڑیں گے، 2 ریال آپ کو اضافی دینے پڑیں گے. تو جب یہ طریقہ عام ہو گیا بازاروں کے اندر تو اللہ تعالیٰ نے پھر اس آیت کا نزول فرما دیا کہ باطل طریقے کے ساتھ تم مال کو نہ کھاؤ. الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، مگر یہ کہ تجارت ہو تمہارے درمیان باہم رضامندی سے. اس آیت کا اللہ کے بعد جو آیت ہے اس کا جو ہے وہ مطلب اور مفہوم سابقہ آیت سے ہٹ کے ہے کہ ہاں اگر حلال تجارت جائز طریقوں سے ہو تو اس کے اندر جو ہے وہ تم آپس کے اندر لین دین کر سکتے ہو. یہ جو تمہارا لین دین ہے باطل طریقے کے ساتھ اور سود کے ساتھ، یہ جائز نہیں. ہاں تجارت سے میں اللہ آپ کو منع نہیں کر رہا، تجارت تم حلال کاموں کی حلال طریقے کے ساتھ آپس میں کر سکتے ہو. ولا تقتلوا انفسکم، اور نہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو. ان اللہ کان بکم رحیما، بے شک اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ بہت زیادہ مہربانی کرنے والے ہیں، تمہارے ساتھ بہت زیادہ شفقت کرنے والے ہیں. ولا تقتلوا انفسکم، نہ تم قتل کرو اپنے نفسوں کو. اس کے 2 معنی ہیں جی. پہلا معنی یہ ہے کہ حرام مال کھا کے تم اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، کیونکہ حرام مال کھانے سے پلنے والا جسم، بڑھنے والا خون، یہ سارے کا سارا حرام ہے. دنیا کے اندر بھی ہلاکت ہے، آخرت میں بھی ہلاکت ہے. ایک تو معنی اس کا یہ ہے کہ تم حرام مال کھا کے اپنے آپ کو قتل نہ کرو، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تم اور دوسرا معنی اس کا یہ ہے کہ ولا تقتلوا انفسکم، تم اپنے آپ کو قتل نہ کرو، یعنی خودکشی نہ کرو. خودکشی بہت بڑا گناہ ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو کسی خنجر تلوار سے مارتا ہے تو وہ قیامت تک اسی عذاب کے اندر مبتلا رہتا ہے. وہ اپنے آپ کو خنجر اور تلوار سے مارتا ہی رہتا ہے. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو جو ہے وہ زہر کے ذریعے مارتا ہے تو وہ زہر کے عذاب میں قیامت تک مبتلا رہتا ہے. اگر کوئی آدمی اپنے آپ کو پھندا ڈال کے یا اپنے آپ کو مکان سے گرا کے مارتا ہے
تو قیامت تک اس کی روح اسی عذاب کے اندر مبتلا رہتی ہے۔ تو بہرحال جو ہے وہ خودکشی یہ بہت بڑا گناہ ہے اور یہ ناقابل معافی جرم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر فرما رہے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، اپنے آپ کو حرام مال کھا کے ہلاک نہ کرو، یا تم بذات خود اپنی جان کا اپنے ہاتھوں سے خاتمہ نہ کرو، جس کو خودکشی کہا جاتا ہے۔ ان اللہ کان بکم رحیما، اللہ تعالیٰ تو تمہارے ساتھ بڑے ہی آسانی والے معاملے کرنے والے ہیں، بہت زیادہ مہربان ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا، اور کوئی ومن اور جو بھی یفعل کرے گا ذالک یہ کام عدوانا سرکشی کے اندر وظلم اور ظلم کرتے ہوئے فسوف نصلیہ نارا ہم اس کو کھینچیں گے آگ کی طرف وکان ذالک علی اللہ یسیرا اور یہ کام اللہ کے اوپر بہت ہی زیادہ آسان ہے۔ اگر ان کاموں سے آپ کو منع کیا گیا ہے، تم بطور سرکشی کرو گے یا بطور کسی کے اوپر ظلم کرنے کے کرو گے، تو پھر اللہ رب العالمین تمہیں جہنم کا ایندھن بنا دیں گے، جہنم میں ڈال دیں گے۔ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرًا، اور یہ کام اللہ کے اوپر مشکل نہیں ہے بلکہ اللہ کے اوپر بہت زیادہ آسان ہے۔ اللہ رب العالمین کے پاس حجت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے ان کاموں سے منع کیا، فرمایا پھر کرو گے تو تمہارا ٹھکانہ جہنم ہے۔ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، اگر تم اجتناب کرو گے بچو گے کبائر کبیرہ گناہوں سے، ما وہ کبیرہ گناہ تنہون عنہ جن سے تم کو منع کیا گیا ہے، نکفر عنکم سیئاتکم تو ہم مٹا دیں گے تم سے تمہاری غلطیوں کو، وندخلکم مدخلا کریما اور ہم داخل کریں گے تم کو عزت والا داخل کرنا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان تجتنبوا کبائر، اگر تم اجتناب کرو گے بچو گے پرہیز کرو گے کبائر کبیرہ گناہوں سے۔ کبیرہ گناہ کن کو کہا جاتا ہے؟ اس کے مختلف معنی بیان کیے گئے ہیں۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جن کی قرآن کے اندر وعید آئی ہے کہ اس کے لیے جہنم ہے، اس کے لیے جہنم کی آگ ہے۔ جتنی بھی وعیدیں جن گناہوں کے بارے میں آئی ہیں وہ گناہ سارے کے سارے جو ہیں وہ کبیرہ گناہ ہیں۔ اور بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ گناہ جن کی شریعت کے اندر حد مقرر کر دی گئی ہے، مثال کے طور پہ زنا کی حد ہے، شراب کی حد ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہوں سے مراد وہ گناہ ہیں جن کے اوپر لفظ حرام بولا گیا ہے، حرمت علیکم۔ تو بہرحال وہ کام جن کی وعیدیں آئی ہیں، جن کے اوپر لعن طعن کی گئی ہے، جن کے اوپر سزا مقرر کی گئی ہے اور جن کو باقاعدہ نام لے کے حرام کیا گیا ہے، یہ سارے کے سارے کبیرہ گناہ ہیں۔ اگر تم ان سے باز آ جاؤ گے تو اللہ رب العالمین خوش ہو کے تمہاری غلطیوں کو تم سے مٹا دیں گے اور تم کو جنت کے اندر بہترین داخلہ پروٹوکول کے ساتھ، ویلکم کے ساتھ، فرشتوں کے سلام کے اندر آپ کو جو ہے وہ جنت میں داخلہ دیا جائے گا۔ وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور نہ تم خواہش کرو ما اس چیز کی فضل اللہ بھی کہ فضیلت دی ہے اللہ نے اس کے ساتھ، بعضکم تمہارے بعض کو علی بعض بعض کے اوپر، للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب للرجال نصیب مما اکتسبوا، مردوں کے لیے ہے حصہ مما ان نیکیوں میں سے اکتسبوا جو انہوں نے کمایا، وللنساء نصیب مما اکتسب اور عورتوں کے لیے ہے حصہ ان نیکیوں سے جو انہوں نے کمایا۔ واسأل اللہ من فضل، سوال کرو اللہ سے اللہ کے فضل کا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اس آیت کا شان نزول، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا کہ یا اللہ مردوں کے لیے نیکی کے، یا رسول اللہ مردوں کے لیے نیکی کے بہت زیادہ کام ہیں، مرد جہاد میں حصہ لیتے ہیں، شہادت کے رتبے پاتے ہیں، اور ہم عورتیں جو ہیں ان نیکیوں سے محروم ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے اس آیت کا نزول فرما دیا
کہ ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، اے انسانوں، اے امت محمدیہ، اللہ کی تقسیم پہ راضی رہو، جو حقوق جو کام عورتوں کو ملیں وہ ان کے اوپر راضی رہیں، جو حقوق جو کام جو فضیلتیں مردوں کو ملی وہ ان کے اوپر راضی رہیں۔ ایک دوسرے کی فضیلتوں کو چھیننے کی یا حاصل کرنے کی تمنا نہ کرو، بلکہ اللہ کی تقسیم کے اوپر راضی رہو۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، یہ تو کام اپنی اپنی نیکیوں کا ہے، اپنے اپنے اعمال کا ہے، مرد جو بھی اعمال کریں گے وہ اس کا حصہ پا لیں گے۔ اور اسی طرح عورتوں کے ساتھ بھی ظلم زیادتی نہیں کیا جائے گا، بلکہ نیکی کے کام بھی وہ جس قدر کریں گی ان کو ان سے ان کا حصہ مل جائے گا۔ وَاسْأَلُوا اللَّهَ مِنْ فَضْلِهِ، بس اللہ سے سوال کرتے رہو اللہ کے زیادہ سے زیادہ فضل کا۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا موالي مما ترك الوالدان والأقربون والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم إن الله كان على كل شيء شهيدا۔ اس آیت کو ذرا غور سے سننا۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، اور ہر ایک کے لیے، جعلنا بنایا ہم نے، موالیا وراثت کے حصے، مما ان میں سے، اس مال میں سے، تارک الوالدانی جس کو چھوڑا والدین نے، والاقربون اور قریبی رشتہ داروں نے، والذین عقدت ایمانکم اور وہ لوگ، عقدت ایمانکم کے پختہ ہو گئی تمہاری قسمیں، فآتوہم نصیبہم پس تم دو ان کو ان کا حصہ، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر گواہ ہیں، ہر چیز کے اوپر شاہد ہیں۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا، ہر ایک کے لیے، جعلنا بنایا ہم نے، موالیا موالی، موالی کے ویسے تو مختلف معنی ہیں، مثال کے طور پہ مولا دوست کو بھی کہتے ہیں، مولا آزاد کردہ غلام کو بھی کہتے ہیں، اور اسی طرح جو ہے وہ مولا چچا زاد بھائی کو بھی کہتے ہیں، پڑوسی کو بھی کہتے ہیں، لیکن یہاں سے مراد سیاق و سباق کے حساب سے وہ وراثت کے حصے ہیں، کہ ہم نے ہر آدمی کے لیے وراثت کے حصے رکھے ہیں، مما ترک الوالدینی اس والدانی اس مال میں سے جس کو چھوڑا والدین نے، والاقربون اور قریبی رشتے داروں نے، والذین عقدت ایمانکم اور وہ لوگ، عقدت ایمانکم کے پختہ ہیں ان کی قسمیں، ان کے عہد، ان کے وعدے۔ ابھی اس آیت کے اندر علماء کرام کا، مفسرین کا اختلاف ہے، بعض کہتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہے، بعض کہتے ہیں کہ نہیں یہ آیت محکم ہے۔ امام طبری رحمہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت محکم ہے، اور اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو اسلام لانے سے قبل جو ہے وہ مسلمانوں کے ساتھ، یا اسلام لانے سے قبل ان کے جو معاہدے تھے ان کو بعد کے اندر پورا کیا جائے گا۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ نہیں، والذین عقدت ایمانکم یہاں سے مراد وہ لوگ ہیں جو نئے نئے مدینہ کے اندر آئے تھے، اور ان کے ساتھ اللہ رب العالمین کے حکم سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اخوت بھائی چارہ قائم کیا تھا، آپس کے اندر ان کو بھائی بھائی بنایا تھا، تو وہ مراد ہیں۔ اور یہ آیت منسوخ ہو چکی ہے جب اللہ تعالیٰ نے وراثت کی آیات کو، وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ، سورہ انفال کی یہ آیت نازل کر کے ان جو ہے وہ اخوت والے رشتوں کو اور بھائی چارے والے رشتوں کو ختم کر دیا۔ اور بعض کہتے ہیں والذین عقدت ایمانکم کہ وہ لوگ، عقدت ایمانکم کہ پختہ ہو گئیں تمہاری قسمیں، یہاں سے مراد بیویاں ہیں، یہاں سے مراد میاں بیوی ہیں۔ تو اگر ان کا میاں بیوی والا ترجمہ کرے تو پھر بات بہت زیادہ آسان ہو جائے گی کہ ہر ایک کے لیے حصے ہیں جو اس مال میں سے جو چھوڑا ان کے والدین نے اور قریبی رشتہ داروں نے یا میاں بیوی میں سے کسی ایک نے۔ فآتوہم نصیبہم تو دو تم ان کو ان کا حصہ، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا بے شک اللہ رب العالمین ہر چیز کے اوپر شہیدہ گواہ ہیں، اللہ رب العالمین ہر چیز کی خبر رکھنے والے ہیں۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد
فوقیت رکھنے والے ہیں علی النسائی عورتوں کے اوپر، بما بوجہ اس فضل کے جو اللہ نے ان کے اوپر کیا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد جو ہیں یہ فوقیت رکھنے والے ہیں علی النساء عورتوں کے اوپر، بما اس چیز کے ساتھ کہ فضل اللہ بعضهم علی بعض کہ فضیلت دی ہے اللہ نے بعض کو بعض کے اوپر، وبما اور اس چیز کے ساتھ انفقو جن کو انہوں نے خرچ کیا من اموالہم اپنے مالوں میں سے۔ تو یہ قرآن مجید کا اتھینٹک اصول ہے کہ گھر کے اندر اگر سرداری چلے گی تو وہ مرد کی چلے گی، اسی طرح حکمرانی کے اندر اگر حکمرانی کا کسی کو اختیار ہے تو وہ مرد کو ہے، کیونکہ مردوں کو عورتوں کے اوپر فوقیت ہے اور مردوں کو عورتوں سے زیادہ قوی بنایا گیا ہے بلحاظ عقل کے، بلحاظ جسم کے اور بلحاظ باقی معاملات کے۔ اس لیے کہ مرد حضرات وہ خرچ بھی کرتے ہیں اپنے اہل و عیال کے اوپر۔ تو بہرحال اس آیت کے اندر جو اجمالی طور پہ مسئلہ بیان کیا گیا ہے وہ یہی ہے کہ مردوں کو عورت کے اوپر جو ہے وہ فوقیت ہے۔ اس لیے کسی بھی حکومت کے اندر، حکومتی عہدے کے اندر عورت، حکومتی عہدے کے اندر نہیں، مثلا کسی بھی ملک کی باغ دوڑ سنبھالنے میں عورت جو ہے وہ حکمرانی نہیں کر سکتی۔ اور ویسے بھی اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے بڑی سخت وعید فرمائی ہے، فرمایا کہ وہ قوم ہرگز فلاح نہیں پا سکتی جو اپنے اوپر ایک عورت کو حکمران مقرر کر لے۔ تو یہاں سے مراد جو ہے وہ کلی طور پہ حکمران مقرر کرنا ہے، مثال کے طور پہ اس کو وزیر اعظم بنانا ہے یا صدر بنانا ہے۔ ادروائز شعبہ کی جو بات کی جائے گی یا ایک مستقل کام کی جو بات کی جائے گی تو وہاں پہ عورت جو ہے وہ مدیری کر سکتی ہے، وہاں پہ عورت جو ہے وہ حکمرانی کر سکتی ہے۔ مثال کے طور پہ اسکول ہے، گورنمنٹ گرلز اسکول ہے یا گورنمنٹ کالج ہے، تو اس کے اندر بہرحال عورت کی جو ہے نا وہ حکمرانی چلے گی۔ لیکن اجمالی طور پہ مکمل صوبے کی یا مکمل ملک کی حکمرانی یہ عورت کا حق نہیں بلکہ یہ مرد کا ہے، اس لیے کہ مرد کو اللہ نے عورت کے اوپر جو ہے وہ فوقیت دی ہے۔ فالصالحات پس نیکیاں کرنے والی، قانتات قناعت کرنے والی، حافظات حفاظت کرنے والی، للغیب غیب کی، بما اس چیز کے ساتھ حافظ اللہ کہ اللہ نے حفاظت کی ہے۔ اللہ رب العالمین اس آیت کے اندر مومنہ عورتوں کی خصوصیات بیان فرما رہے ہیں، نشانیاں بیان فرما رہے ہیں۔ فرمایا فالصالحات پس نیک عورتیں، قانتات جو کہ فرما برداری کرنے والی ہیں، حافظات للغیب اور خامد کی عدم موجودگی کے اندر اپنی عزتوں کی حفاظت کرنے والی ہیں، بما حفظ اللہ بوجہ اس فضل و کرم کے، حفظ اللہ کہ اللہ نے حفاظت کی ہے اس کی وجہ سے۔ واللاتی تخافون یہ تو ہیں بیویاں، یہ تو ہیں سر کا تاج، لیکن واللاتی تخافون نشوزہن وہ عورتیں، تخافون کہ تم ڈرو، نشوزہن ان کی بغاوت سے، ان کی سرکشی سے، ان کی نافرمانی سے، فعظوہن تو تم نصیحت کرو ان کو، وہجروہن اور چھوڑ دو ان کو، فی المضاجع بستروں میں، وضربوہن اور تم مارو ان کو، فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا پس اگر وہ تمہاری فرما بردار بن جائیں تو تم ان کے اوپر نہ ڈھونڈو سبیلا کسی بھی راستے کو، ان اللہ کان علی کبیرا بے شک اللہ رب العالمین جو ہے وہ بلندی والے، کبیرہ بہت بڑائی والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس آیت کے اندر ایک اصول بیان کر رہے ہیں کہ اگر عورتیں سرکشی کے اوپر اتر آئیں، بغاوت کے اوپر اتر آئیں، خامد کی نافرمان بن جائیں، خامد کی عزت کو داغدار کرنے والی بن جائیں، تو پھر اس کے لیے جو شریعت اصول مقرر کر رہی ہے وہ یہ ہے کہ 4 کام کیے جائیں گے۔ سب سے پہلے اس عورت کو پیار محبت کے ساتھ سمجھایا جائے گا، اس کو ڈرایا جائے گا، جو وہ کام کر رہی ہے اس کے نقصانات سے اس کو آگاہ کیا جائے گا، مستقبل میں آنے والے حالات سے اس کو آگاہ کیا جائے گا۔
یعنی ہر اعتبار سے اس کو سمجھانے کی کوشش کی جائے گی. اگر وہ عورت یہیں پہ سمجھ جائے تو پھر اس کے لیے کوئی دوسرا طریقہ نہیں ڈھونڈا جائے گا. لیکن اگر اس کو سمجھایا وہ نہیں سمجھی تو پھر فرمایا وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان عورتوں کو تم چھوڑ دو ان کے بستروں میں، مراد ان کو ان کے گھروں میں اکیلے چھوڑ دو، ان کے ساتھ وظیفہ زوجیت ادا کرنا چھوڑ دو، ان کی کفالت کرنا چھوڑ دو، مطلب ان کو بے آسرا کر دو. تو سمجھدار عورت اس پوائنٹ سے سمجھ جائے گی. لیکن اگر وہ یہاں پہ بھی نہ سمجھے تو وَضْرِبُوهُنَّ، تم ان کو مار کے سمجھاؤ. اور یہاں مارنے سے مراد ایسا مارنا ہے جس کی وجہ سے عورت کے جسم سے خون نہ نکلے. کوئی ایسی مار نہیں مارنی جس کی وجہ سے اس کا جسم عیب دار بن جائے یا اس کا جسم جو ہے وہ نقصان میں مبتلا ہو جائے، بلکہ ہلکی پھلکی مار اس کو مارنی ہے. اور امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ عورت کو دی جانے والی سزا زیادہ سے زیادہ 10 کوڑے ہیں، زیادہ سے زیادہ 10 سوٹیاں، 10 چھڑیاں ہیں، وہ بھی آرام کے ساتھ. ایسی چھڑی نہیں ماری جائے گی جس سے اس کے جسم کو نقصان ہو. فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، بس اگر وہ تمہاری فرما بردار بن جائیں پہلے سٹیپ کے بعد یا دوسرے سٹیپ کے بعد یا تیسرے سٹیپ کے بعد، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو پھر تم نے ان کے اوپر جو ہے وہ کوئی راستہ تلاش نہیں کرنا. اگر وہ عورت سمجھ آئے تو پھر ان کے اوپر طلاق والا راستہ تلاش نہیں کرنا. ان اللہ کان علیًا کبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ بہت بلندی والے، بہت بڑائی والے ہیں. تو بہرحال جمہور کا جو موقف ہے عورت کو سمجھانے کا وہ بھی ترتیب ہے، اسی ترتیب کے ساتھ سمجھایا جائے گا اور اس کے بعد جو ہے بستر علیحدہ کیا جائے گا، تیسرے نمبر پہ ان کو مارا جائے گا، چوتھے نمبر پہ ان کے لیے طلاق کا جو ہے وہ حل سامنے رکھا جائے گا. لیکن امام شافعی رحمہ اللہ اور اسی طرح امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا موقف یہ ہے من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ اگر عورت سرکشی پہ اتر آئی، خاوند دیکھتا ہے، اس کی بغاوت سے ڈرتا ہے، تو وہ اس کو پہلے ہی فرصت میں اپنے ہاتھ کے ساتھ روکنے کی جرت کرے، جسارت کرے اور ہاتھ کے ساتھ روکنے کے اندر پہل کرے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، یہ تینوں کام ہو گئے، عورت کے اوپر اثر نہیں ہوا، ابھی جو ہے وہ معاملہ جدائی کا آ گیا، علیحدہ ہونے کا ڈر ہے. وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، پس اگر تم ڈرو جدائیگی سے، بینہما ان دونوں کے درمیان، فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، تو بھیجو ایک فیصل، ایک قاضی، ایک سمجھدار آدمی، من اہلہ خاوند کے رشتہ داروں میں سے، وحکما من اہلیہ اور ایک آدمی اس عورت کے رشتہ داروں میں سے، ان یریدا اصلاح، نہ وہ ارادہ کریں مگر اصلاح کا، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ رب العالمین توفیق ڈال دیں گے یا درستگی کر دیں گے ان دونوں کے درمیان. یا اس کا معنی ان یرید اصلاح، یہ کہ وہ دونوں ارادہ کریں اصلاح کا، تو پھر اللہ یوفق اللہ بینہما، اللہ تعالیٰ درست کی کر دیں گے ان دونوں کے درمیان. ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ رب العالمین جاننے والے ہیں، خبیرہ جو ہے وہ ہر معاملے کی خبر رکھنے والے ہیں. اگر میاں بیوی کے جدا ہونے کا اندیشہ ہو تو پھر ایک سمجھدار آدمی جو معاملے کو سلجھانے والا ہو، معاملے کو بگاڑنے والا نہ ہو، وہ خاوند کے رشتہ داروں میں سے لیا جائے گا، اور اسی طرح ایک سمجھدار سلجھا ہوا آدمی بیوی کے رشتہ داروں میں سے لیا جائے گا، اور وہ دونوں بیٹھ کے میاں بیوی کی بات کو سن کے ان دونوں کے فیصلے کو، ان دونوں کے معاملے کو سلجھانے کی کوشش کریں گے، اور ان کی بات کو ہر اعتبار سے معتبر سمجھا جائے گا. وہ جو بھی فیصلہ کریں گے پھر اس کو جو ہے وہ مانا جائے گا، چاہے وہ مرد کے حق میں ہو یا چاہے وہ عورت کے حق میں ہو. وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، عبادت کرو اللہ کی اور نہ تم شریک کرو اس کے ساتھ سے یا کسی کو بھی. وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ نیکی کے کام کرو. وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ. وَالْيَتَامَى، اور یتیموں کے ساتھ. وَالْمَسَاكِينِ، اور مسکینوں کے ساتھ. وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى، اور ان پڑوسیوں کے ساتھ. ذی القربہ جو کہ رشتہ دار ہیں. وَالْجَارِ الْجُنُبِ، اور ان پڑوسیوں کے ساتھ جو اجنبی ہیں. وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ، اور اسی طرح وہ ساتھی جو آپ کی بغل میں کام کرنے والا ہے، آپ کا کولیگ ہے، فیکٹری کے اندر، ادارے کے اندر، مدرسے کے اندر.
वब्न सबील, और इसी तरह जो है वो मुसाफिरों के साथ, वमा मलकत ऐमानुकुम, और इसी तरह वो लोग के मालिक बने तुम्हारे दाएं हाथ, यानी तुम्हारी लौंडियां या तुम्हारे गुलाम। इन अल्लाह, बेशक अल्लाह ताला, ला युहिब्बु, नहीं पसंद करते, मन काना मुख्तालन फखूरा, जो हो मुख्ताला तकब्बुर करने वाला, फखूरा शोखी बखेरने वाला, फख्र करने वाला। तो अल्लाह ताला इस आयत के अंदर एक और बहुत बड़ी नेकी का हुक्म दे रहे हैं, और नेकी ये है कि रिश्तेदारों के साथ अच्छे मामलात किया करो, प्यार मोहब्बत से पेश आया करो, और उनमें सबसे पहले हकूकुल्लाह को अदा करना है। हकूकुल्लाह क्या है? अल्लाह की इबादत और अल्लाह के साथ शिरक ना करना। बहरहाल ये मसला अलग है। आपने मुतअद्दिद उलमा से दौरान खताबत भी सुना कि अल्लाह ताला ने यहाँ पे अपनी इबादत का जिक्र किया, वहीं पे अल्लाह ताला ने इंसानों को शिरक से भी दूर रहने की तलकीन की। फरमाया कि हकूकुल्लाह में सबसे पहला हक अल्लाह की इबादत, जिसके लिए हमको पैदा किया गया है, और शिरक से दूरी है। वबिल वालिदैनि इहसाना, और दूसरे नंबर पे वालिदैन के साथ एहसान करना है, नेकी के काम करने हैं, उनकी हर बात को मानना है, सरे खम तस्लीम करना है उनके सामने। वबिल कुर्बा, और रिश्तेदारों के हुकूकों को अदा करना है, यतीमों के हुकूकों को अदा करना है, मिस्कीनों के हुकूकों को अदा करना है। वल जारि दिल कुर्बा, इसी तरह वो पड़ोसी जो तुम्हारे रिश्तेदार हैं, मामू का घर पड़ोस में है, चचा का घर पड़ोस में है, फूफी पड़ोस में रहती है, तो उनके हुकूक बाकी पड़ोसियों से ज्यादा बन जाते हैं, लिहाजा उनका खुसूसी ख्याल करना है। वलजारिल जुनूबी, इसी तरह जो तुम्हारे पड़ोसी हैं, अगरचे वो अजनबी हैं, अगरचे उनकी कास्ट और है, अगरचे उनकी कौमियत और है, लेकिन बहरहाल उनके हुकूकों को अदा करना ये भी तुम्हारे ऊपर ज़रूरी है। वो साहिब बिल जम्बी, और तुम्हारी बगल में, तुम्हारी साइड में करने वाला काम, यानी तुम्हारा कुलीग, उसके हुकूकों का भी ख्याल करना है। वो अपनी सबील, इसी तरह मुसाफिरों का भी ख्याल करना है, और लौंडियों और गुलामों का भी ख्याल करना है। इन अल्लाह ला युहिब्बु मन कान मुख्तालन फखूरा, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन तकब्बुर करने वालों को और फख्र करने वालों को पसंद नहीं करते। इन मामलात के अंदर अगर तुम बतौर तकब्बुर और बतौर शेखी मामलात का बर्ताव करोगे, और लोगों को जो है वो अकड़ अकड़ के बताओगे, फख्र से बताओगे कि मैं फलां से मिलता हूँ, फलां से नहीं मिलता, मैं फलां को ऐसे रखता हूँ, फलां को ऐसे करता हूँ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे काम करने वाले इंसानों को पसंद नहीं करते। अल्लज़ीना यबखुलूना व यअमुरूना अन्नास, इसी तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन पसंद नहीं करते किनको जी? तकब्बुर करने वालों को भी, और फख्र करने वालों को भी, और उन लोगों को भी पसंद नहीं करते जो बुखल करते हैं, बखीली करते हैं, कंजूसी करते हैं। वह अमरून अन्नास बिल बुखली, और वो लोगों को हुक्म देते हैं बखीली का। वह यक्तुमून मा आताहुमुल्लाहु मिन फदली, और वो छुपाते हैं उस माल को जो दिया उनको अल्लाह ताला ने, मिन फदली, अपने फजल से। वअतदना लिल काफिरीन अज़ाब मुहीना, और हमने तैयार किया है काफरों के लिए ऐसा अजाब मुहीना जो कि दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ताला इस आयत के अंदर फरमा रहे हैं कि बखीली करना, खजूसी करना, अल्लाह ने वाफर रिज्क दिया, उस रिज्क को छुपा छुपा के रखना, और उस रिज्क से अपने रिश्तेदारों को ना देना, उन रिश्तों को ना देना जिन रिश्तों की कफालत तुम्हारे जिम्मे है, और इसी तरह गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों, मुसाफिरों को ना देना, खुद भी बखीली करना और बखीली का हुक्म भी देना, बखीली की तलकीन भी करना, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसे लोगों को पसंद नहीं करते, बल्कि ऐसे लोगों को अल्लाह ताला ने खारिज अनिल मिल्ला करार दिया है। अल्लाह ने फरमाया वअतदना लिल काफिरीन अज़ाबम मुहीना, गोया कि ऐसे काम करने वाले वो कुफ्र करने वाले हैं, और काफिरों के लिए हमने दर्दनाक अजाब तैयार किया हुआ है। वल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम रिया अन्नासी, उनके लिए भी दर्दनाक अजाब है जो बखीली करते हैं, अल्लाह के रास्ते में खर्च नहीं करते, और उनके लिए भी दर्दनाक अजाब है जो खर्च तो करते हैं लेकिन लोगों को दिखाने के लिए, रियाकारी के लिए। वल्लज़ीना युनफिकूना अम्वालहुम रिया अन्नास, वो लोग जो खर्च करते हैं अपने मालों को रिया अन्नासी, लोगों के दिखावे के लिए। वला युमिनूना बिल्लाहि वला बिल यौमिल आखिर, ना ही वो ईमान लाते हैं अल्लाह के साथ और ना ही आखिरत के दिन के साथ। वमन यकुन शैतानु लहू करीना,
اور وہ شخص یکن الشیطان ہو جائے شیطان اس کے لیے کرینہ دوست، فساء کرینہ تو شیطان بہت برا دوست ہے۔ شیطان دوست ہے دو آدمیوں کا، ایک بخیل کا اور ایک بطور ریا خرچ کرنے والے کا۔ یہ شیطان کے پیچھے ہی لگ کے اللہ کے احکامات کو پس پش ڈالتے ہیں، تو جس کا شیطان دوست بن جائے پھر اس کی نہ ہی دنیا کے اندر خیر ہے نہ ہی آخرت کے اندر خیر ہے۔ اللہ رب العالمین اس کو مسلمانوں کی لسٹیں نکال کے کافروں کے کھاتے میں ڈال کے ان کو جہنم کے اندر دردناک عذاب سے مبتلا کریں گے۔ وَمَاذَا عَلَيْهِ، کیا ہے ایسے لوگوں کو، لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، یہ کہ وہ ایمان لے آئیں اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ، وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور وہ خرچ کریں اس مال میں سے جو دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو جاننے والے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کیا ہے، پیدا میں نے ان کو کیا، رزق میں نے ان کو دیا، خرچ کرنے کا حکم میں نے ان کو دیا، اور یہ شیطان کے پیچھے لگے پھرتے ہیں۔ کیا ہو گیا ایسے لوگوں کو، کیوں ان کی عقل کے اوپر پردہ پڑ گیا ہے؟ کاش کہ یہ لوگ حقیقت کو سمجھیں، مجھے سمجھیں، اور جو میں نے ان کو مال دیا ہے اس میں سے اللہ کے اوپر اللہ کے راستے میں خرچ بھی کریں، اور اللہ کے ساتھ اور آخرت کے دن کے ساتھ ایمان بھی لیے، تو اللہ رب العالمین ان ساری چیزوں کو جاننے کے بعد ان کو معاف کر کے جنت کا داخلہ نصیب فرما دیں گے۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں ظلم کرتے ایک ذرے کے برابر بھی، وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر ہو نیکی، یضاعفھا تو وہ اس کو دگنا کر دیتے ہیں، وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا، اور وہ دیتے ہیں اپنی طرف سے بہت بڑا اجر۔ ان اللہ لا یظلم مثقال ذرۃ، تو لوگوں اللہ کے راستے میں خرچ کرو، ایک ذرہ بھی خرچ کرو گے، ایک حلالہ ایک پیسہ بھی خرچ کرو گے تو اللہ رب العالمین اس کو دگنا کر دیں گے۔ ان تکو حسنۃ، اگر ہوگی وہ نیکی، یعنی اگر اس کو ریاکاری سے یا اس کو جو ہے وہ بطور فخر خرچ نہیں کیا ہوگا، خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے اس کو خرچ کیا ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس تمہاری خرچ کی گئی رقم کو ڈبل کر دیں گے اور اپنی طرف سے اجر عظیم بھی عطا فرمائیں گے۔ ڈبل نہیں کر دیں گے بلکہ اس کو اللہ رب العالمین جو ہے وہ ٹرپل کر دیں گے، فورتھ کر دیں گے، اور ایک حدیث کے اندر آیا کہ اللہ رب العالمین اس کو 70 گنا کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس کو ڈبل تو کرے ہی کریں گے، لیکن آپ کے اخلاص کو چیک کرتے ہوئے اور آپ کی نیکی کو چیک کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا کرنے پہ بھی قادر ہیں۔ شیخ چلیں اصل میں اور یہاں کر لیجیے، کیونکہ اور ایک 15 منٹ دیجیے، کیونکہ ایک نیو جوائننگ ہے جو کہ غیر مذہب سے ہے، تو وہ قرآن سننے کی چاہت میں ہی جوائن ہو رہے، تو اسی لیے آپ تھوڑا 15 منٹس دیجیے۔ چلیں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ اللہ فرماتے ہیں یاد کرو اس دن کو جب ہم فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا، پس کیسے ہوگا وہ دن، کیا حال ہوگا وہ، اذا جئنا جب ہم لائیں گے، من کل امت بشہید، ہر امت میں سے ایک شہید کو، ایک گواہ کو، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم لائیں گے آپ کو علی ہؤلاء ان لوگوں ان گواہوں کے اوپر شہیدا گواہ۔ اللہ کہتے ہیں یاد کرو قیامت کے دن کو جب ہر چیز کا نکھار کیا جائے گا، ہر چیز کا جو ہے وہ علیحدہ علیحدہ معاملہ کیا جائے گا، تو ہم ہر امت میں سے اس امت کے نبی کو بطور گواہ لائیں گے، اور وہ نبی آ کے اس چیز کی شہادت دے گا، گواہی دے گا کہ اے اللہ جو تو نے دین ہمیں دیا تھا ہم نے ان لوگوں تک پہنچا دیا، انہوں نے نہیں مانا تو اس کے اندر ہمارا قصور نہیں، اے اللہ ہم ان سے بری ہیں۔ فرمایا وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم تجھ کو اے پیغمبر، اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم تم کو ان سارے گواہوں کے اوپر گواہ بنا کے لائیں گے۔ کیوں گواہ بنا کے لائیں گے؟ اس لیے کہ ہم نے قرآن مجید کے اندر تمام انبیاء کرام کے تذکرے اور تمام انبیاء کرام کی قوموں کے تذکرے، ان کا ماننا نہ ماننا تمہارے اوپر قرآن مجید میں بیان کر دیا تھا، لہٰذا تم جو ہے قرآن مجید کے اندر دیے گئے علم کی بنیاد پہ تم ان جو ہے وہ پیغمبروں کے گواہ بن جاؤ گے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ،
بس کیا حال ہوگا یا کیسا ہوگا وہ منظر جب ہم لائیں گے ہر امت میں سے ایک گواہ کو، وجئنا بک علی ہؤلاء شہیدا، اور ہم لائیں گے آپ کو ان گواہوں کے اوپر شہیدہ گواہ بنا کے۔ بعض حضرات اس آیت سے استدلال کرتے ہیں اپنے فاسد عقیدے کا کہ گواہی وہی انسان دیتا ہے جو موقع پہ حاضر ہو، تو لہٰذا اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام حاضر ناظر ہیں، اسی لیے ان کو جو ہے وہ سابقہ انبیاء کے اوپر گواہ بنایا جائے گا۔ تو اگر قرآن کا مطالعہ کیا جائے، شریعت کا مطالعہ کیا جائے، تو اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں کو ایک دوسرے کے گواہ قرار دیا ہے، تو کیا وہ سارے کے سارے حاضر و ناظر ہیں؟ نہیں، بلکہ یہ فاسد تعویل ہے، اپنے عقیدے کو سدھارنے کے لیے یہ تعویل کی گئی ہے، حالانکہ اس کا مطلب اور معنی صاف اور واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ بطور قرآن مجید کے اندر دیے گئے علم اور قرآن مجید کے اندر بتلائے گئے واقعات کی روشنی میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ان انبیاء کے اوپر گواہ بنائیں گے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوی بہم الارض، یومئذ پسند کریں گے اس دن، یود الذین پسند کریں گے وہ لوگ کفروا جنہوں نے کفر کیا، وعصوا الرسول اور نافرمانی کی رسول کی، لو تسوی بہم الارض کاش کے برابر کر دیا جائے ان کے ساتھ زمین کو، ولا یکتمون اللہ حدیثا اور وہ نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے کسی بھی بات کو۔ اللہ تعالیٰ قیامت والے دن کی منظر کشی کر رہے ہیں، فرمایا وہ ایسا دن ہوگا جب ہر آدمی اپنے نامہ اعمال کو دیکھ لے گا، اپنی کرتوتوں کو دیکھ لے گا، تو کافر لوگ جو دنیا کے اندر بڑے اکڑے پھر رہے ہیں، دنیا کے اندر بڑی مست زندگی گزار رہے ہیں، اس دن پھر یہ خواہش کریں گے کہ کاش اللہ رب العالمین ہمیں ہمارے نامہ اعمال نہ دیں، ہمیں ان لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا نہ کیا جائے، بلکہ ہم کو مٹی ہی کر دیا جائے، ہم کو مٹی کے برابر کر دیا جائے۔ جس طرح ہم کو مٹی سے پیدا کیا گیا ہے، اسی طرح ہم کو جو ہے وہ ذرات بنا کے، ہم کو مٹی کے جو ہے نا وہ قطرات بنا کے مٹی کے اندر ہی شامل کر دیا جائے۔ ولا یکتمون اللہ حدیثا اور نہیں چھپا سکیں گے اللہ سے کوئی بات بھی۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کو ان کے سامنے کھول کھول کے بیان کر دیں گے، اور ان کی ہر چیز اللہ کے سامنے بول بول کے گواہی دے گی۔ ان کی آنکھیں بھی گواہی دیں گی، ان کے کان بھی، ان کے ناک بھی، ان کے پاؤں بھی، ان کے پاؤں کی جو ہے وہ انگلیاں بھی، حتیٰ کہ ان کے ناخن بھی بول بول کے اللہ کے سامنے بتلائیں گے کہ یا اللہ یہ ہمارے ساتھ ایسے کرتا تھا، یہ ہم سے فلاں گناہ کرتا تھا، ہم سے فلاں گناہ کرتا تھا۔ تو وہ لوگ بہت زیادہ پریشان ہو جائیں گے، خواہش کریں گے کاش حساب و کتاب کو ختم کر کے ان کو جو ہے وہ مٹی ہی کر دیا جائے۔ السلام علیکم شیخ رحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی انبیاء کرام تھے، گواہ تھے، اور آج جو ہے ہم امت محمدی ایک دوسرے پر گواہ ہیں۔ جی ہمارا فرض ہے بالکل ایک دوسرے کو بتانا ہے، غور خام کے آدمی کو کہ اسلام کیا ہے۔ بالکل ہاں آج اور قیامت کے دن ایک ایک آدمی صفاً صفا ایک ایک سے حساب کتاب لیا جائے گا، ایک ایک بالکل سے پوچھا جائے گا۔ تم نے سنا بالکل جب ایسے بولیں گے کہ بھائی نبی نہیں آئے تھے، نبی نہیں تھے، نبی کی امت تو تھی۔ آج کے دور جی میں نبی کی امت ہے، ہم بول رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں، وہ سن رہے ہیں، جی دیکھ رہے ہیں، ہم گواہ ہیں ان کے پر کہ ہم نے تو ان کو بتا دیا جی قرآن کیا ہے اور وہی توحید نا کیا جی، ہے۔ جی انبیاء کرام کے بعد پھر العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ علماء جی کا حق ہے، علماء دین پہنچا رہے ہیں، خطباء دین پہنچا رہے ہیں، واعظین دین پہنچا رہے ہیں، مدارس کے اندر یہ کام ہو رہا ہے۔ اور پھر جی اس کے بعد ہر وہ بندہ جو اس علم کو جان لیتا ہے، وہ بھی اپنی وسعت کے مطابق آگے اپنے گھر کے اندر، اپنی گلی کے اندر، اپنے محلے کے اندر پہنچا رہا ہے۔ تو ہر بندہ دین کو پہنچانے والا وہ اللہ کے ہاں گواہی دینے والا ہے کہ اللہ جتنا تو نے مجھے علم دیا تھا میں نے وہ لوگوں تک پہنچایا ہے، اس کو پہنچانے کی کوشش کی ہے۔ بہرحال اس آیت کے اندر ویسے تو یہ تذکرہ انبیاء کرام کا ہے، لیکن یہ حکم تمام لوگوں کے لیے ہے۔ جزاک اللہ خیر والعافیہ شیخ۔ بارک اللہ فیک۔ جی اس کے علاوہ کوئی سوال ہے یا سبق آگے پڑھیں، کیونکہ یہاں سے نیا مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ نہیں شیخ کل یہاں پہ ہی روکیں گے شیخ انشاءاللہ۔ ابھی کسی کا سوال ہے اگر تو وہ لوگ کر سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। दौराने सबक शेख आप फरमाए थे मुहसनात के 4 माने हैं। जी जी। एक शादीशुदा, आजाद, पाकदमन, चौथा क्या बताए थे शेख? चौथा मुसलमान, इस्लाम। और एक जी आयत है, पहली आयत में जो है वरबाइकुम अल्लाती फी हुजूरिकुम मिन निसाइकुम अल्लाती दखलतुम बिहिन्ना, वो जी रबाइकुम अल्लाती, इसको मैं मफहूम समझा भी नहीं, इसका तर्जुमा जरा मफहूम जरा समझा दें शेख। जी। रबाइब, रबाइब जमा है, ये इसकी मुफरद है रबीबा, रबीबतुन। और रब्बी बत रबीबा कहते हैं उस रबीबा कहते हैं उस बच्ची को जो इंसान की बीवी पीछे से लेके आए। मिसाल के तौर पे किसी मर्द ने किसी मुतलका से शादी की या बेवा से शादी की, तो उसकी गोद में एक छोटी बच्ची भी थी। जो बच्ची इस आदमी के घर में आके बड़ी हुई, इस आदमी की जेर साया जेर कफालत बड़ी हुई, और उसकी माँ से इस खामद ने, इस आदमी ने मुबाशरत भी कर ली थी, तो ये बच्ची उसके ऊपर हराम है। जज़ाकल्लाह शेख। अच्छा, रिजवान भाई जो समझ आ गई या दोबारा आप समझ रहे हो? नहीं शेख भैया, और जो उसलूब आप समझा रहे हैं माशाल्लाह बहुत बेहतर है, समझ में आ रही माशाल्लाह। जैसे आप पढ़ा रहे हैं, अल्लाह ताला अल्लाह जाए खैर। में इजाफा अता फरमाए, आपकी उम्र में इजाफा। जज़ाकल्लाह। आमीन या रब वइय्याकुम इंशाअल्लाह। शेख मोहतरम, और एक सवाल था, जैसे मारने के सिलसिले में जी तो कितने मारे जाए? जैसे मारने के सिलसिले में पहले मारना है या फिर बाद में मारना है, जैसे औरत को अक्सर कसी कर रहे हैं तो? सर वही ना जी, कुरान मजीद ने जो कुरान मजीद का जो उसलूब है उसके अंदर तरतीब से बताया गया है कि पहले उनको नसीहत करो, बाद में उनसे अलहदगी इख्तियार कर लो, तीसरे नंबर पे उनको मारो, फदरिबू हुन्ना। तो यहाँ से मुराद मारना ही है, इसका कोई दूसरा माना नहीं किया जाएगा। जमहूर इस चीज़ के कायल हैं कि औरत को समझाने में इस तरतीब का ख्याल रखा जाएगा। लेकिन इस तरीके से नहीं मानना चाहिए कि जख्म आ जाए या कोई चोट आ जाए जी जिस्म पर, इस हाँ, बात और का इस भी ख्याल तरीके से रखा नहीं जाए। मारना। और उसके बाद भी जो है नहीं मानी तो तलाक देना है, लेकिन मार तो नहीं करने का है। उसके बाद भी जो है, मारने के बाद भी जो है वो हाकम मिन अहलिही व हाकम मिन अहलिहा, मियाँ बीवी के रिश्तेदारों में से एक संजीदा आदमी को लेना है, फिर उसके बाद तलाक देनी है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर इस सवाल पूछना, जैसे रमजान आ रहा है, किसी के रोजे रहते हो रमजान पहले रमजान के, तो वो पहले वो पूरे करेगा फिर रमजान के रोजे रखेगा? जी बेहतर यही है जी, अगर ना कि रखे सबसे पहले जो है ना रख सके और शरई उज़र है तो अल्लाह ताला माफ़ करने वाले हैं, बाद में रख ले, वगरना जो उसकी कज़ाई है वो उसको रमज़ान आने से पहले पहले पूरा करे, बाद के अंदर जो है वो फिर दूसरे असल फर्जी रोजे रखे। नहीं है सवाल किसी का भी। ठीक है शेख, जज़ाकल्लाह खैर फिद दुनिया वल आखिरा। बारकल्लाह। आमीन। हाँ, बहुत शुक्रिया। अल्लाह बारकल्लाह। सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक। दुआ पढ़ा दिया करें आखिर। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, सुब्हानकल्लाहुम्मा व अशहदु अन ला सुब्हानकल्लाहुम्मा व इलाहा बिहम्दिका अशहदु इल्लल्लाह अन व ला अस्तगफिरुक। इलाहा इल्ला अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलाम वालेकुम। चलें ठीक है सर, ओके, अल्लाह हाफिज़।